دعا کر لیجیے پہلے جی. الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك وأسألك باسمك الطاهر المطهر المنزل في كتابك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأني أشهد إنك أنت الله. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد إنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت العزيز الحكيم لا إله إلا أنت الحنان المنان. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم آپ کی خاص توفیق سے اپنے بزرگوں اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے جس درس کا آغاز کرنے والے ہیں، اللہ اس میں ہمیں اخلاص نصیب فرما دے. اے اللہ قرآن کریم کے ساتھ ہمیں والہانہ عارفانہ عاشقانہ تعلق نصیب فرما دے. یا اللہ علم نافع نصیب فرما. قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے. اے اللہ اس کا علم، اس کے علوم و معارف کے لیے ہمارے دل کو کھول دیجیے. اے اللہ ہمارے نفوس کو ایسی پاکیزگی عطا فرما دے کہ اس کے علوم و معارف ہمارے قلوب پر القاء ہونے لگے. یا اللہ ہمارے قلوب کو، ہمارے نفوس کو پاکیزگی کی دولت عطا فرما. اے اللہ ہم سب یہاں توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ اب تک جتنا بھی ہم نے قرآن کریم کے بارے میں غفلت میں وقت گزارا ہے، اللہ آئندہ کے لیے ہم پوری طرح سے اے اللہ ایک ایک سانس ایک ایک نفس قرآن کریم پر فدا کریں گے. اے اللہ اس قرآن کی برکت سے اپنی معرفت، اپنا تعلق نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین قبول فرما. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے جس دورے کا ہم آغاز کر رہے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں، ہمارے اکابر اور ہمارے اساتذہ کرام کے دل کی آواز ہے. بہت عرصے سے ایک دل میں تڑپ اور تمنا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسی ترتیب اور ایسا انتظام فرما دیں کہ ہمارے عزیز طلباء جو درس نظامی کے طالب علم ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے فارغ کیا ہے اور وہ اپنی زندگی کا ایک ایک سانس، اپنی زندگی کا ایک ایک منٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں، یہی سب کا ارادہ اور یہی سب کا عزم ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسی توفیق عطا فرما دیں کہ ہم قرآن کریم کے ذریعے، قرآن پاک کے علوم کے ذریعے خود اپنے دلوں کی دنیا کو بھی بدل دیں اور اس کے ذریعے سے زمانے پر اور دنیا پر چھا جائیں. واحد اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ کلام کتاب اللہ ایسی چیز ہے، یہ جس قدر اہمیت والی، اس میں جس قدر نور کا، رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن ہمارے کچھ نصاب اور ہماری مصروفیات کچھ ایسی بن گئیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو کتاب سب سے اول نمبر پہ ہونی چاہیے تھی، وہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں. اس کی طرف جیسے توجہ ہونی چاہیے تھی اور جیسی اس کی فکر ہونی چاہیے، وہ فکر اور وہ توجہ اس میں بہت زیادہ کمی اور کوتاہی پائی جاتی. میں آپ کو سب سے پہلے ایک واقعہ سناؤں. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا کہ ان کے استاد شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر ہندوستان دیوبند تشریف لائے، آپ کو معلوم ہے جی کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ لوگ ان کو شیخ الہند کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ شیخ الہند نہیں بلکہ شیخ العالم ہیں. لوگ ان کو اسیر مالٹا کہتے ہیں. فرماتے تھے کہ میں ان کو امیر مالٹا کہتا ہوں. ہمارے بزرگان دیوبند کے سب کے استاد تھے. جب وہ مالٹا سے رہا ہو کر ہندوستان دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے تو بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد، جن کے شاگردوں میں امام الازہر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری جیسے اور حکیم الامت حضرت مجدد تھانوی جیسے
اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ایسے اکابرین اور اساتین امت ہوں تو ان کا اپنا مقام کیا ہوگا. تو حضرت گاؤ تکیے پہ ٹیک لگا کے تشریف فرماتے. حضرت فرماتے ہیں کہ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان علماء کو جو بڑی تعداد میں وہاں جمع تھے ان سے کہا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں بہت غور و فکر کیا کہ اس امت کی پستی کے اسباب کیا ہیں، امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں. میں نے بہت غور و فکر کیا، بہت اللہ تعالی سے دعائیں کی، مناجات کی، استخارے کیے. اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے دل پر یہ القاء فرمایا کہ اس امت کی پستی کے دو ہی سبب ہیں. نمبر 1 قرآن کریم کو چھوڑ دینا، نمبر 2 آپس کا افتراق اور انتشار. پھر فرمایا کہ آپس کا افتراق اور انتشار بھی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. اور قرآن ایسی اللہ تعالی کی ایسی مضبوط رسی ہے جس پر ساری امت جمع ہو سکتی ہے. ارشاد فرمایا کہ میں تو وہاں سے یہ عزم اور یہ عہد کر کے آیا ہوں اللہ میاں سے کہ میں واپس جا کر اب قرآن کریم کی جگہ جگہ اس کی تعلیم کو عام کروں گا. اس کی لفظوں کے اعتبار سے تعلیم کو بھی عام کروں گا، اس کے معنی اور ترجمے کے اعتبار سے بھی، اس کے درس قرآن کے اعتبار سے بھی، اس کی تفسیر کے حلقوں کے حساب سے. تو حضرت شیخ الہند جیسے ایسی عظیم ہستی جنہوں نے اتنی بڑی بڑی تحریکیں برپا کی، تحریک ریشمی رومال، اور کتنی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کی، بالآخر غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ امت کے زوال کا سبب قرآن مجید کو چھوڑ دینا. آپ کے سامنے یہ فارم ہے جی، میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں بھی ہم نے یہی دعوت دی ہے، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. تعارف میں یہ لکھا ہے: عزیز القدر فاضل گرامی زید مجدہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ نے اپنے خاص لطف و کرم سے قرآن کریم کی صورت میں عالم انسانیت کو جو عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا ہے، جس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا دنیا و آخرت میں ہر مرحلہ پر کامیابی اور فلاح کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے. قرآن کریم کے ساتھ ہر نوعیت کا تعلق کامیابی کی ضمانت ہے. اس عظیم المرتبت کتاب کی جس طرح کی بھی خدمت کی سعادت حاصل ہو جائے وہ کونین کی سب سے بڑی سعادت ہے. قرآن کریم کے نزول کا مقصد اس کی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ تعالی جل شانہ کا قرب عظیم حاصل کرنا، اس میں غور و فکر اور تدبر کے ذریعے معرفت الہیہ اور عشق الہی میں کمال حاصل کرنا، اس کے نسخہ شفا پر عمل کر کے دنیا آخرت کو برباد کر دینے والے سینوں کے روگوں کا علاج کرنا، اور اس کے وعظ و نصیحت کے ذریعے ہر فرد بشر کی اصلاح کرنا ہے. جی ہاں، قرآن کریم کے اس فیض سے ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے اس جہاں کی ظلمتوں اور جہالتوں کو روشنی اور علم سے بدل کر رکھ دیا. دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے تختے الٹ دیے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب العباد کی غلامی میں دے دیا، اور ادیان عالم کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی صورت میں کمال عدل و انصاف کا بہترین نظام حیات عطا فرمایا. اقبال مرحوم نے صحیح فرمایا: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور امت کی پستی اور زوال کی بالکل صحیح تشخیص فرمائی. خوار از مہجوری قرآن شدی. آپ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی بات کو بھی سامنے رکھیے گا. خوار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران میں کنی. یعنی در حقیقت تم قرآن کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہو رہے ہو، جبکہ زبانوں پر گردش دوراں کا شکوہ کرتے پھرتے. جی حالات ایسے ہو گئے،
زمانے کی وجہ سے ہم پستی میں چلے گئے. ایک ہی وجہ ہے پستی میں جانے کی، ایک ہی وجہ ہے زوال کی، علم میں زوال، عمل میں زوال کی، اصلاح میں زوال کی، ہر لائن میں زوال کی. ایک سب سے بڑی وجہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس عظیم دولت سے نوازا ہے. ہم اس کی پکار پر عمل کرتے ہوئے اس میں تفکر، تدبر اور ذکرہ کے ذریعے اپنی نجی اور اجتماعی احوال کی اصلاح کر سکتے. یہ تفکر، تدبر اور ذکرہ آئے گا انشاءاللہ سبق میں. یہ قرآن پاک کے حقوق میں سے ہے. اللہ جل شانہ نے ان سب باتوں کا حکم فرمایا. یہ قرآن کے خاص اوصاف ہیں. قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل ہی کے ذریعے سے دلوں پر لگے ہوئے قفل توڑ سکتے ہیں اور امت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طوفان میں گھری ہوئی ناؤ کو پار لگا سکتے ہیں. آئیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے قرآن کریم پر پھر اکٹھے ہو جائیں. لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. امام مالک فرماتے ہیں اس امت کے آخری وقت میں بگاڑ کی اصلاح صرف اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جس طریقے سے آغاز کے وقت ہوئی تھی. شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، پھر وہی جام گردش میں لا ساقیا. یہ تو اس کا دعوتی خط تھا جو چھپا ہوا آپ حضرات کے سامنے آیا اور ویب سائٹ کے ذریعے سے جو باہر آن لائن شریک ہیں ان تک بھی یہ خط پہنچا. اب میں ذرا مقصد کو بھی واضح کر دوں کہ ادارۃ خدمت القرآن کریم کا مقصد کیا ہے. نمبر 1، علماء کرام اور فضلاء گرامی کی ایسی تربیت کا نظام قائم کرنا جس کے ذریعے روح قرآن مجید یعنی تفکر، تدبر اور ذکرہ کی تحصیل مقصود. یہ جو دورۃ القرآن الکریم ہے، میں ایک ایک امر کی وضاحت کر دوں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے خود اپنی ذات میں قرآن مجید میں ہماری عادت تفکر، تدبر کی عادت پیدا ہو جائے. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر کیوں نہیں کرتے، اس میں انتہائی گہرائی کے ساتھ سوچ بچار کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے؟ آپ حضرات جانتے ہیں یہ قضیہ کیا ہے منطق کی اصطلاح میں. یہ قضیہ یہ مانعۃ الجمع ہے اور مانعۃ الخلوف بھی ہے. مانعۃ الجمع کا مطلب دونوں چیزیں جمع بھی نہیں ہو سکتی اور دونوں خالی بھی نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے وہ قرآن مجید میں غور بھی کر رہا ہو اور اس کے دل پہ قفل بھی لگا ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر بندہ مومن قرآن کریم کا طالب علم قرآن مجید میں غور و فکر کر رہا ہے تو اللہ نے اس کے دلوں کے تالے توڑ دی. اگر یہ غور و فکر کا عادی ہے تو اس کے دل پر قفل نہیں ہے، اور اگر غور و فکر کی عادت نہیں، قرآن میں تدبر نہیں کرتا، قرآن کو ایک سرسری انداز میں تلاوت کے ساتھ گزار دیا، جو اس قرآن کی اصل روح، اس کی دعوت ہے، اس کا حق ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا، تو پکی بات ہے، قطعی اور یقینی بات ہے، دوپہر کے سورج کی طرح بدیہی ہے کہ اس کے دل پر تالا لگا ہوا. اس دل کے تالے کو کھولنے کی اور توڑنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک کے ذریعے سے، تدبر کے ذریعے سے یہ تالا ٹوٹے گا بھی اور دل کا تالا کھل جائے گا. اور جب دل کا یہ تالا کھلے گا اور جب دل کا یہ قفل ٹوٹے گا، پھر دیکھیے کہ قرآن کریم کی کیسی کیسی بہاریں سامنے آتی. جب تک نہ ہو تیرے قلب پر نزول کتاب، جب تک نہ ہو تیرے قلب پر نزول کتاب، یعنی جب تک براہ راست بندے کا اور اللہ تعالی کا والہانہ رابطہ آپس میں نہ ہو جائے قرآن کریم کے ذریعے سے، جب تک یہ انتہائی لو لگانے والا عاشقانہ، عارفانہ، والہانہ تعلق قائم نہ ہو جائے، جب تک نہ ہو تیرے قلب پر نزول کتاب،
گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. پھر امام رازی کی تفسیر کبیر بھی دل کے گروں کو نہیں کھول سکتی. پھر علامہ جار اللہ زمخشری کی کشاف سے بھی دل کی حالت نہیں بدلے گی جب تک اپنے دل کے ساتھ قرآن مجید کا رابطہ قائم نہیں ہوگا. اس لیے قرآن مجید نے یہ جو کہا ہے نا، یہ قضیہ مانعۃ الجمع کا مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ قرآن مجید کا میں غور و فکر کا عادی بھی ہے اور اس کے دل پر تالا بھی لگا ہو، ایسا نہیں. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتا اور دل پہ تالا بھی نہیں لگا ہوا. ایک چیز یقیناً موجود ہے اس کے دل پر. میں اور آپ غور کریں، کیا اللہ سبحانہ و تعالی کی اس کلام جو ہمارے سارے علوم کا منبع اور مرکز ہے، احادیث تو قرآن مجید کی تفسیر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے. یہ قرآن مجید کتاب ساکت ہے، یہ بولتی نہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ناطق ہیں. آپ بھی قرآن ہیں اور یہ قرآن مجید جو مصحف میں ہے، مصحف کی شکل میں ہمارے، یہ بھی قرآن ہے. یہ قرآن تعلیم کی شکل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عمل کی شکل میں، کان خلق القرآن. تو قرآن مجید میں تدبر، غور و فکر، اس کی قرآن نے جگہ جگہ دعوت دی اور نہ کرنے والے، تدبر نہ کرنے والے کی مذمت کی. آپ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں پڑھا لقوم یتفکرون، لأولی النہی، لقوم یعقلون، یتدبرون. یہ کیا چیز ہے جی؟ بار بار قرآن مجید اس بات کی دعوت دے رہا. آپ یقین جانیں، آج یہ جو صالحات مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ہم نے درس نظامی کا بہت سارا عرصہ گزارا، اللہ تعالی کی توفیق سے جو بھی مشغولیت رہی، لیکن ایک بات مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت کی صورت میں، اس بندے کی اس درس کی صورت میں مان کر دیکھیے، پوری ترتیب اور نظم کے ساتھ چل کر دیکھیے. جیسے مولانا روم فرماتے نا، صالحات سنگ بودی دل خراش. بہت عرصے تک آپ لوگ سخت قسم کے پتھر بن کر زندگی بسر کرتے رہے اور دیکھ لیے اپنے سالہ سال اس طرح گزار کر. آزمور یک زمانہ خاک باش، آزمور یک زمانہ خاک باش. ایک تھوڑا سا عرصہ آزمانے کے لیے، دیکھو دنیا میں تجربہ اور ٹیسٹ کرتے ہیں نا جی، میں ذرا گھر میں چیز چیک کروا لوں، کرتے نا جی، سامان گھر میں چیک کروانے جاتے ہیں، خود گاڑی کو چیک کرتے ہیں. مولانا روم بھی فرما رہے، چیک کرنے کے لیے، تجربے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک زمانہ، تھوڑی سی مدت ذرا خاک بن کر بھی دیکھی. آزمور یک زمانہ خاک بار، در بہاراں کہ شود سرسبز سنگ، در بہاراں کہ شود سرسبز سنگ، خاک شوتا گل بیروید رنگ رنگ. موسم بہار گزرتا ہے اور کتنے موسم بہار گزر جاتے ہیں، لیکن پہاڑ اور پتھر اور چٹان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ اسی طرح پتھر اور اسی طرح وہ چٹان کی چٹان ہی رہ جاتی، اس پر کوئی پھول نہیں اگتا، کوئی اس کے اوپر پودا نہیں اگتا. خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ. ذرا مٹی بن کر دیکھو، خاک بن کر دیکھو، پھر دیکھنا کہ اس میں کیسے کیسے باغ اور کیسے کیسے اناج اور کیسی کیسی گلکاریاں ہوتی ہیں. میرے عزیزو، قرآن مجید کے سامنے ہم مٹ جائیں، ہم آزمانے کے لیے چلو اس کو ٹیسٹ کریں. صحیح معنی میں تدبر، تو ابھی میں عرض کروں گا، صحیح معنی میں اس کے ساتھ ایسا والہانہ تعلق قائم کیجئے، پھر اپنے دل کی دنیا میں جھانک کر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انقلابات برپا کرتا. میں ساتھیوں کو ایک مثال سے عرض کیا کرتا ہوں. ایک آم کا درخت ہے، بہت بڑا پودا ہے آم کا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس آم کے درخت میں کیا کیا فوائد ہیں، تو ہر شخص اپنی سوچ کے حساب سے اس کا فائدہ بتائے گا. ایک شخص یہ بتاتا ہے جی آم کا یہ فائدہ ہے کہ یہ درخت بڑا سرسبز ہوتا ہے. جب درخت سرسبز درخت دیکھا جائے تو آنکھوں اور دماغ کو بڑی فرحت محسوس ہوتی ہے.
بتاؤ جی یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے نا جی؟ آم کا یہ فائدہ ہے. نمبر 2، دوسرا کہتا ہے جی آم کے اگر درخت کی لکڑی کاٹ لی جائے تو اس لکڑی کے ذریعے سے ہم فرنیچر بھی بنا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے دروازے بھی بنا سکتے ہیں. آم کا یہ فائدہ بتایا. تو بتائیے جی آم کا یہ فائدہ ہے یا نہیں؟ یہ فائدہ بھی ہے. تیسرا شخص کہنے لگا جی آم کی لکڑی کو اگر ہم اپنے چولہے میں جلائیں ہمارے سالن ہماری روٹی پک جاتی ہے، اس سے ہم ایندھن کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ یہ بھی فائدہ، اس کا بھی انکار نہیں کیا. ایک چوتھا شخص آیا جی کہ آم کا فائدہ یہ ہے سخت گرمی ہو آم کے سائے میں جا کر اگر کوئی ٹھنڈک حاصل کرے دھوپ سے بچ جاتا ہے، اس کو راحت مل جاتی ہے مسافروں کو. یہ فائدہ بھی. ایک اور بندہ آیا جس کا موسمیات سے تعلق ہے، محکمہ موسمیات میں، کہ یہ آم کی وجہ سے فضا کے اندر آلودگی ختم ہوتی ہے، یہ آکسیجن چھوڑتا ہے، اس سے ماحولیاتی جو آلودگی وہ ختم ہوتی ہے تو فضا بڑی اچھی ہو جاتی ہے. یہ فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ لیکن میرے عزیز طالب علم بھائیو ذرا غور کریں، کیا یہ سارے فائدے، ان میں سے کسی فائدے کا انکار کیا جا سکتا؟ کیا آم کا سب سے بڑا اور اس کا اصل مقصود یہ فائدہ ہے؟ کسی کی تھوڑی سی اور گہرائی پہ نظر گئی، وہ کہنے لگے جی آم کا یہ فائدہ ہے کہ جس پہ چھوٹے چھوٹے آم لگتے ہیں تو بچے ان آم جس کو امبی کہتے ہیں، چھوٹا آم، اس کو توڑ کر اس کا چورن بناتے اور کھاتے، یہ اس کا بڑا فائدہ. بتائیے یہی فائدہ اس کا؟ اس سے اور تھوڑی گہری نظر والا نہیں، آم تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس سے ہم اچار بنا سکتے ہیں، گھر میں اچار بھی بنتا ہے، یہ بھی فائدہ ہے نا. لیکن ایک بالغ نظر جس کو اللہ نے صحیح فہم و فراست سے نوازا تھا، وہ آ کر کہتا میاں یہ فائدے ہیں، یہ سارے ضمنی فائدے، اس کا مقصود نہیں. اصل فائدہ یہ ہے یہ آم جب پوری طرح پکا ہوا اور رسیلا ہو، اس کو کھانا اور اس کے کھانے کے ذریعے سے فرحت حاصل کرنا اور اس کو کھا کر توانائی حاصل کرنا، قوت حاصل کرنا، صحت و شباب حاصل کرنا، یہ آم کا اصل فائدہ. بتائیے جی یہ جس نے آخری بات کہی اس نے سب سے زیادہ درست آم کو پہچانا ہی نہیں پہچانا. میرے عزیز بھائیو قرآن مجید کے بے شمار فائدے ہیں، قرآن مجید کے بے شمار فائدے. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے، اس کو گھر میں رکھنے سے برکت بھی ہوتی ہے، اس کو پڑھ کر دم کرنے سے شفا بھی حاصل ہوتی. لیکن ذرا غور فرمائیے، کیا قرآن مجید کا سب سے اصل مقصود، جو سب سے عظیم فائدہ وہ یہ ہے یا کچھ اور ہے؟ اصل فائدہ قرآن کا پتہ کیا؟ قرآن کریم کا اور ہمارے اس دورہ تفسیر کا اصل منہج اور مقصد، یقین جانیں خود میں بھی چونکہ سب سے بڑا محتاج اور سب سے اپنے آپ کو ادنا ترین قرآن مجید کا طالب علم سمجھتا ہوں. قرآن کے ہم طالب ہیں، آخر وقت تک طالب ہیں، آخری سانس تک قرآن مجید کے ہم طالب علم ہیں، اور قرآن مجید کے عجائبات اور اس کے غرائب کبھی ختم ہونے والے نہیں، ہم اس کے طالب علم ہیں. تو قرآن مجید کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمارے اس جو ہم نے دورہ تفسیر کا اور یہ جو اس درس کا انعقاد کیا، اس کے پتہ جی سب سے بڑا مقصد ہم اللہ تعالی کی توفیق سے، اب آپ نوٹ کر لیجئے اس بات کو، چاہے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں، ہم جو کچھ پڑھیں گے قرآن مجید ہم ساتھ ساتھ اس پر عمل کریں گے. کیا کریں گے جی؟ ساتھ ساتھ عمل کریں گے. جب ہم قرآن مجید کی یہ آیت پڑھیں گے یقیمون الصلاۃ، ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک ہماری نماز یقیمون الصلاۃ نہ بن جائے. ٹھیک ہے میرے بھائیو، یہ قرآن مجید کا سب سے عظیم اور سب سے اہم اس کا حق ہے، اور اسی سے غفلت ہے. یہ جو حضرت شیخ الہند نے جو بیماری تجویز کی اور اس کی دوا تجویز کی، وہ بیماری قرآن مجید پر عمل نہ کرنا اور اس کی دوا قرآن مجید پر عمل کرنا ہے. اس پر کیا کرنا ہے جی؟ عمل کرنا. دیکھو میرے بھائیو، علوم، معارف، دوسری چیزیں وہ ضمناً جو ہم اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کی کتابوں سے لیں گے وہ تو ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن ہمارے اس دورے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں سمونا ہے. قرآن مجید کو ہمارے دورے کا منہج
حضرات صحابہ کرام کا دورہ ہے. کون سا جی؟ حضرات صحابہ کرام اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھتے تھے جب تک وہ 10 آیتیں پڑھنے اور اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے. اس کے لیے سب تیار ہیں جی؟ نہیں. ہم عمل کا امتحان لیں گے, اپنے اوپر بھی نظر رکھیں گے, اور ہم ساتھی مل کر اس کا ایسا نظام بنائیں گے. اس کا بھی بھائی سب ساتھی بتائیں کیا اس آیت پہ, اس حکم پہ ہم نے عمل کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. آپ یقین جانیے اس طرح جب ہم قرآن کے ساتھ بڑھیں گے, میں قسم بخدا اللہ کے گھر میں آپ حضرات کی اس نیک صحبت میں قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر ہم اس طرح عمل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے تو کیفیت یہ ہوگی, بینی اندر خود علوم انبیاء, بینی اندر خود علوم انبیاء, بے کتابو بے معیدو اوستا, کہ پھر اپنے اندر انبیاء جیسے علوم محسوس کرو گے. نہ کوئی کتاب سامنے ہوگی, نہ کوئی مددگار سامنے ہوگا, نہ کوئی استاد ہوگا. اللہ تعالیٰ براہ راست دل کے اوپر واردات قلبی کے ذریعے سے رہنمائی فرمائے. بینی اندر خود علوم انبیاء, بے کتابو بے معید و اوستا. اور جب عمل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہوگی تو پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے, جب عمل کے ساتھ اس کی تلاوت ہوتی, تو نمی دانی سوزے قرات تو نمی دانی سوزے قرات تو, دیگرگوں کر تقدیر عمرہ, دیگرگوں کر تقدیر عمرہ. حضرت فاطمہ بنت خطاب کی وہ تلاوت تھی. ابھی میں آپ حضرات کی خدمت میں انتہائی اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بھی دل میں آیا, تاکہ ہمارا دل ایک دم کھل جائے. ہم جس چیز کے لینے کے لیے بیٹھے اپنے برتنوں کو ہم سیدھا کر لیں. حضرت عمر کی اس بات کے حوالے سے, اس سے پہلے ایک اور بات اللہ نے دل میں ڈالی, وہ بھی میں عرض کر دوں. میرے عزیز بھائیوں, اگر آپ مجھے اس بات کا جواب بھی دیں گے, اگر ہمارا آپس میں تعلق برادرانہ ہے, آپ بھی طالب علم میں بھی طالب علم, تو آپس میں طلبہ کی بے تکلفی ہوتی ہے نا, اور تکرار بھی ہوتا ہے, مذاکرہ بھی. تو یہ واضح و نصیحت کی محفل نہیں. آپ دیکھیں گے جو یہ سامنے جو وائٹ بورڈ اس لیے رکھا کہ ہم یہاں نقشہ بنائیں گے علوم کے, جو قرآن مجید کے ضروری اس کی مباحث ہے, تاکہ آپ کو وہ ذہن میں رکھنا آسان ہو انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. لیکن چونکہ آپ سے ایک رابطہ اب بے تکلفی ہوا, ہم پوچھیں گے بھی انشاءاللہ. بتائیے اگر کوئی قیمتی چیز دودھ لینے کے لیے جانا ہو یا کوئی اور چیز, برتن صاف کر کے لے جاتے ہیں یا برتن میلا کچیلا ہوتا, کتنا صاف کرتے ہیں. یاد رکھیے اس بات کو, جو مظروف جتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس کا ظرف بھی اتنا زیادہ اعلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, میں نے کیا بات کہی جی, ذرا دوہرائیں. جو مظروف جتنا زیادہ قیمتی ہوگا ظرف اسی قدر اعلی اور قیمتی ہونا چاہیے. ہم دودھ لینے کے لیے تو بالٹی میں جا سکتے ہیں, اگر عطر شمامت العنبر یا عود لینا ہو تو بالٹی لے کے جائیں گے. اس کے لیے کیا ہوگی, بڑی مہنگی قسم کی اچھی شیشی خریدیں گے. ایسے ہے نا جی, جتنا قیمتی مظروف ہو اس کا ظرف اتنا صاف اور اتنا اعلیٰ ہوتا. ٹھیک ہے نا میرے بھائی, دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں, ہم برتن کی صفائی کو دیکھتے. میں نے جس بات کی دعوت دی عمل کی, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دل پر وہی نزول کتاب کی کیفیت, وہی نازل نہیں ہوگی, یہ نہ سمجھیں کہ آپ تو علماء, آپ کو شبہ ظاہر کرنے کی کیا ضرورت. وہی نہیں, جو نازل شدہ وہی, اس کے عجائبات کو اللہ تعالیٰ کھولیں گے. اس کے عجائبات کو, یہ چیز میں عرض کر رہا ہوں, الگ سے کوئی نہیں ہوگا, لیکن جو بند قفل تھے وہ کھلتے ہوئے محسوس ہوں گے. اگر ہم یہ اعلیٰ ترین آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اے اللہ ہمارے پاس سب سے اونچا جو مظروف ہے, جو سب سے اونچی چیز, جو آسمان دنیا کی, صرف آسمان دنیا کی نہیں,
کلام الہی، سینہ الہی کا کلام جو رب العالمین سے صادر ہوا، اس کی صفت معمولی چیز ہے بھائی؟ اس زمین، اس دھرتی پر اس سے بڑی سعادت ہمارے پاس نہیں، اس سے زیادہ قیمتی مظروف واللہ العظیم ہمارے پاس نہیں ہے جتنا قیمتی یہ کلام الہی۔ اگر ہم اپنے دل میں سمونا چاہتے اور اس کی خوشبو سے اپنے آپ کو مہکانا چاہتے ہیں اور عالم کو، ہمیں اپنے دل کے ظرف کو صاف کرنا ہوگا۔ دل کے ظرف کو کیا کرنا ہے؟ صاف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کس چیز سے صاف کریں گے؟ اس کی گندگیوں سے صاف کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، دل کی گندگی، دل کی گندگی، اس ظرف کی گندگی مٹی نہیں ہے، اس ظرف کی گندگی کیچڑ نہیں ہے، اس ظرف کی گندگی باہر کی میل کچیل نہیں، اس ظرف کی گندگی تکبر ہے، اس ظرف کی گندگی حب دنیا ہے، حسد ہے، شہوتیں ہیں۔ یہ ہے، ہم ان ساری گندگیوں سے اپنے دل کو پاک کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور ہم توبہ کرتے ہیں ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کی کثافتوں سے، آلودگیوں سے۔ یہ ایک چلے کا کورس جو آزمور یک زمانہ مولانا روم نے کہا ہے، یہ اسی طرح آزمانا ہوگا۔ ہم اپنے دل کے برتن کو صاف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ جو اندر کی چیزیں، اندر تزکیہ نفس، صحابہ کرام جب ہم نے یہ عرض کیا ہمارا منہج، ہمارا نہج وہ دورہ ہے، وہ انداز ہے جس طرح انہوں نے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، ہم بھی اسی راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ بتائیے اس سے بڑا منہج کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اس سے کوئی بڑا راستہ کوئی اور ہو سکتا؟ صحابہ کا راستہ کیا تھا؟ جب تک ان 10 آیات کی تعلیمات پر عمل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ہم نے ایک ایک آیت میں، ایک ایک لفظ میں غور کرنا ہے، آپ نے غور کرنا ہے، اس کونے والے سب ساتھیوں نے غور کرنا، اس آیت سے، اس لفظ سے ہمارے رب، ہمارے محبوب ہم سے کیا چاہتے، ہمارے محبوب کیا چاہتے ہیں، اور جو ہمیں آواز آئے گی ہمارے اللہ، ہمارے محبوب اس سے یہ چاہتے ہیں، ہم اس چاہت پر فوراً عمل کریں۔ اس چاہت پر کیا کریں؟ فوراً عمل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی۔ کتنے سال میں؟ امام سیوطی نے الاتقان میں نقل فرمایا۔ تو 8 ان کو عربی، انہوں نے صرف و نحو پڑھی، صرف و نحو، بلاغت، ادب، شعر و شعر، وہ تو ساری ان کی مادری تھی، ان کو ان چیزوں پہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو ہم 4 سال تک جامی تک نحو پڑھتے ہیں، 2 سال صرف پڑھتے ہیں، پھر بلاغت، پھر زمانہ جاہلیت کے شعراء کے اشعار، یہ سارے تفسیر میں مدد لینے کے لیے، محاورہ عرب کو سمجھنے کے لیے، انہیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اور سمجھانے والے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 8 سال صرف سورہ بقرہ میں لگے۔ ایک بات اور عرض کر دو، ابھی وہ ایک بات بیچ میں رہتی ہے حضرت عمر والی، یاد دلا دیجیے گا۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی، ہمیں مظروف جب سب سے دنیا کا قیمتی لینا ہے، اپنے ظرف کو سب سے زیادہ صاف کرنا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اپنے نفس کو اس کے رذائل سے، اس کی گندگیوں سے پاک کرنا، ظاہری اور باطنی پاکیزگی کے ساتھ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی، اپنی شرم کی، عفت کی حفاظت کرنی، اپنے آپ کو ماحول کی گندگیوں سے، موبائل کی گندگیوں سے، خرافات، ہر چیز سے اپنے آپ کو یکسو کر کے ہماری زندگی نہ معلوم کتنی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ قرآن کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مزے آخرت میں ہمارے لیے سیو کر رکھے، محفوظ کر رکھے۔ کیا رکھیں؟ وہاں سارے لطف اور مزے ہمارے لیے آخرت میں رکھیں، یہاں نیت نہ کریں۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا مزہ بھی ہزاروں غموں کے ساتھ ملتا ہے، اور آخرت کا مزہ ایسا ہوگا کہ اس میں غم کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ ہم اس پہ یقین رکھیں جو ہمارے قرآن کی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس لیے اپنے آپ کے ظاہری اور باطنی طور پر اپنی اصلاح، پاکیزگی، رذائل، ہر قسم کی جو نفس کی خباثتیں اور گناہ، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے قیمتی مظروف میں کسی گناہ کا چھینٹا پڑ جائے،
ہم اس سے اپنے آپ کو کیا استغفار کے ذریعے سے پاک کرتے رہیں. کیا کرتے رہیں گے؟ استغفار کرتے رہیں گے. ایک بات تو میں نے عرض کیا ہمارا منہج صحابہ کا منہج. آپ نے نام سنا، نام ہر مسلمان جانتا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی. یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اسی لیے رئیس المفسرین کہلاتے. اور عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو، تفسیری اقوال کو، جو تفسیر کا سب سے بڑا ماخذ ہے، علامہ سیوطی نے الدر المنصور میں زیادہ نقل فرمایا. اور امام حضرت عبداللہ ابن عباس کے سب سے بڑے شاگرد کون تھے جی؟ امام مجاہد. کون تھے جی؟ اب آپ سنیے، یہ ہے ہمارے لیے نصیحت کا واقعہ. امام مجاہد نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے 32 مرتبہ پورا قرآن، دورہ قرآن پڑھا. کتنی مرتبہ؟ سمجھ گئے جی؟ پورا قرآن کتنی مرتبہ پڑھا اپنے استاد سے؟ 32. اور 2 مرتبہ ایسا پڑھا کہ ہر آیت پر اس کا شان نزول پوچھا. ایک ایک آیت پہ یہ آیت کس موقع پہ، کس وقت، کس جگہ نازل ہوئی، یہ آیت کس موقع پہ، کس وقت، کس طرح نازل ہوئی، یہ آیت کس موقع پہ، کہ اس طرح پڑھا دورہ. کس نے جی؟ امام مجاہد. نام چھوٹا سا لکھا ہوتا، ان کے ساتھ کوئی القابات نہیں، اور اگر القابات لگائیں القابات چھوٹے ہو جائیں گے، نام اتنا بڑا ہوتا ہے. اب بڑے سے بڑا لقب سوچئے، شمس الائمہ. ذرا حضرت عمر کے ساتھ لگائیے، بتائیے جی اس شمس الائمہ کی شان گھٹ جائے گی؟ یہ شمس الائمہ بھی کیا لگے گا جی؟ شمس الائمہ اتنا بڑا لقب، یہ بھی حضرت عمر کے نام کے ساتھ اور ان بڑے ناموں کے ساتھ بہت چھوٹا سا لگتا ہے. یار یہ کوئی لفظ ہے بلا جی اتنے بڑے شخص کے نام. وہاں صرف کیا نام کافی، حضرت عمر. تو نمیدانی سوزے قرات تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را. اب میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں. اس دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی شقاوت ہو سکتی تھی، دنیا میں سب سے بڑی شقاوت، دل کی سختی، وہ ارادہ تھا جس کو لے کر حضرت عمر گھر سے نکلے تھے. بتائیے جی اس سے بڑی شقاوت کوئی ہو سکتی؟ حضرت عمر کس ارادے سے نکلے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج میں کام پورا کر دوں، تلوار ہاتھ میں سونتی. بتائیے جی پیغمبر، اور پیغمبر بھی کیسے، جن کے لیے جان سے مارنے کے لیے تلوار سونت کے نکلے. تو ایک طرف سب سے بڑی شقاوت کا عامل دل چلا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے نا جو فاطمہ بنت خطاب سے چند آیات سورہ طٰہٰ کی سنی، اس دل کی شقاوت کو قرآن کی آیات نے پاش پاش کر دیا اور وہ شخص بنا دیا پھر جن کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماتا. بتائیے یہ ہے قرآن کی تاثیر. تو نمیدانی سوزے قرات تو، اے فاطمہ بنت خطاب آپ نہیں جانتی کہ آپ کی قرات کے سوز میں کیا اللہ نے ہلچل رکھی ہے. دیگروں کر تقدیر عمر را، اسی قرآن کی تلاوت ہی تو تھی کہ حضرت عمر کی تقدیر کو اس نے کیا کر دیا، اس میں ہلچل مچا دی. کہاں اس قدر شقاوت کا راستہ اور کہاں ایسے اسعد الناس میں داخل ہو گئے. ہے نا جی یہ ہے قرآن. یہ نقطہ ذہن میں آیا جی. ہمارا مقصد کیا ہے جی؟ قرآن مجید ہمارا منہج عمل ہے، عمل. اور اسی لیے ہم بیٹھیں، اسی کی نیت کر کے آئیں. اور اگر یہ کہ دنیا بھر کے ہمیں تفسیروں کے تعارف ہو جائے، علوم کا پتہ چل جائے، سلف کی تفاسیر کیا ہیں، خلف کی کیا ہیں، متقدمین کی کیا ہیں، فلاں تفسیر، یہ چیزیں ضمنن ہیں. اصل مقصود کیا جی؟ عام کا اصل مقصود جیسے تھا اسی طرح قرآن کا اصل مقصود، اس کی روح کیا بلا جی؟ اس کی روح عمل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق دے دے. ہم مسلسل اس میں غور کریں گے، عمل کریں. اور اگر عمل میں مشکل ہو تو ہم اپنے جس شیخ سے کسی کا اصلاحی تعلق ہوتا ہے اپنے شیخ سے پوچھ. ٹھیک ہے جی کہ جی ہمیں عمل میں مشکل ہو رہی، اس میں یہ رکاوٹ آ رہی، باقی ہمارا اصل مقصود کیا جی اس پر
عمل کرنا. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، قرآن مجید کے ایسے مدرسین کی جماعت تیار کرنا جو اس نہج پر عمل کرتے ہوئے عالم انسانیت کو قرآن کریم کے فیضان سے سیراب کر. میرے بھائیوں، بخدا میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر اسی منہج کے مطابق ہم خود عمل کریں اور پھر اپنی مسجد میں جہاں اللہ تعالی ہمیں قرآن کی توفیق دیں، جہاں بھی درس کی، اگر ہم اسی نہج کے مطابق لوگوں کو قرآن پر عمل کے لیے لائیں تو وہ وقت دور نہیں کہ امت مسلمہ قرآن کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے زمانے پہ چھا جائے. وہ وقت دور نہیں. کمزوری اصل کیا بلد؟ کمزوری یہ ہے عمل، اور اسی نہج کو آگے لے کے چلنا. اور اگر وہاں لوگوں کو عمل پر اچھا یہ بات لکھی میں نے، پھر حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات میں یہ پڑھی. حضرت نے مدرسین قرآن کو ایک جگہ نصیحت فرماتے ہوئے یہی بات ارشاد فرمائی. الحمدللہ دل بڑی خوشی ہوئی کہ اکابر کی اس رائے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ فکر عطا فرمائی. حضرت فرماتے تھے مدرسین قرآن کو کہ جب درس دیں تو خالی درس نہ دیں بلکہ اپنے سامعین ان کا امتحان بھی لیں. بھائی اس پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس پر عمل، مقصود تو عمل ہے نا، اصل مقصود تو عمل ہے. اور اگر عمل ہو گیا تو قرآن کا وہ عام ہم نے گویا کھا لیا جی. اور اگر عمل نہ کیا تو اگر صرف باقی چیزیں وہ فوائد تو اس کو حاصل ہو جائیں گے لیکن اصل فائدہ حاصل نہ ہو. نمبر 3 جی، ایسے با عمل اصحاب معرفت، اصحاب محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے مدرسین کی تیاری جو خود قرآنی صفات سے متصف ہوں اور پھر امت کو درد دل کے ساتھ روح قرآن سے وابستہ کریں. درس نظامی کے طلبہ کرام میں یہ احساس بیدار کرنا کہ ان کے تعلیمی نصاب میں سب سے پہلی ترجیح قرآن عظیم ہے اور یہی تمام علوم کا منبع اور مخزن ہے. چنانچہ طلب علم کے دوران تفکر، تدبر اور ذکر کے ذریعے سے کلام محبوب سے والہانہ رشتہ استوار کرنا. ایک میرے بھائیو آپ سے درخواست ہے، آج سے ہم اپنے معمولات میں قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے ساتھ شامل کریں. کس کے ساتھ جی؟ تدبر کے ساتھ. چاہے وہ 2 رکوع ہوں لیکن رک کر گہری فکر، گہری سوچ. آپ مجھ سے پوچھیں گے ہم کیا سوچیں؟ ہم یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے خطاب فرما رہے ہیں اور میں اب جاننا چاہتا ہوں میرے محبوب مجھ سے چاہتے کیا. بتائیے جی. جب ہم یہ تلاوت کریں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم غور و فکر کریں گے. جب ہم انشاءاللہ دورے میں آئیں گے نا تفسیر میں، پھر وہاں اس سے انشاءاللہ اور ہمارا ذہن کھلے گا. لیکن پتہ یہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہاں تقویٰ چاہتے. کیا چاہتے ہیں؟ تقویٰ ہے کیا چیز؟ سب سے بڑا تقویٰ کیا ہے؟ اس سے چھوٹا تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے بہت سارے درجات ہیں اور اللہ تعالی ہم سے تقویٰ کا مطالبہ فرما رہے ہیں، تقویٰ چاہتے ہیں. تو ہم فوراً اپنے آپ کو متقین کے صفات سے کیا کریں؟ آگے تشریف فرما دیں الذین یؤمنون بالغیب. اب غیب کو جانے، غیب کیا کیا چیز ہے، پھر ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں. یہاں رک کر کیا کریں؟ ایمان کی تجدید کریں. اے اللہ یہ بھی چیز غیب، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے، یہ چیز بھی پردہ غیب میں، اس پر بھی ہم اپنے ایمان کی کیا کریں. اور تجدید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. اپنے ایمان کی کیا کرتے رہو؟ تجدید کر، تازہ کرتے رہو بار بار. یہ ہم جو کپڑے دھو کے بار بار پہنتے ہیں یہ تجدید کرتے ہیں یا تب دوبارہ نئے لیتے ہیں جی؟ سال ہمارے سوٹ 3 سال تک تجدید ہوتی رہتی. اس کو دھونا استری کر کے پھر پہننا، دھونا استری کرے، یہی تجدید ہے ایمان. کہ ایمان جو چیزیں اس طرح کی کثافتوں سے دل آلودہ ہوا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کے ذریعے، تزکیہ نفس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے ہم اس کی کیا کر دیں اور اپنے ایمان کو پھر نیا اور تازہ کر، اپنے ایمان کو نیا اور تازہ کر. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ تو یہ چیز ہے. روح قرآن کریم حاصل کرنے کے لیے طلبہ کرام کی تربیت کا باقاعدہ مرتب نظام قائم کرنا، انشاءاللہ وہ آگے بڑھیں گے تو سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. قرآن کریم کے متخصصین تیار کرنا،
اور علوم قرآن سے وابستہ اصحاب قلم اور اصحاب لسان جماعت کی تیاری، جو علم کے ساتھ عمل اور تحقیق کے ساتھ ساتھ معرفت و محبت الہیہ کے حامل ہوں اور مکمل اخلاص و صدق کے ساتھ دعوت دین کے جذبہ سے سرشار ہوں۔ ایسے باعمل با کردار اصحاب علم و تحقیق کی تیاری جو اپنی وضع و مسلک و مشرب میں اسلاف بزرگان دین خصوصاً اکابر ثلاثہ ہند حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مراقدہم کے مذاق و مشرب کے پوری عظمت کے ساتھ پیروکار، یہ ہمارے چوٹی کے 3 بزرگ، باقی سارے آنے والے بزرگان دین انہی کے فیض یافتہ آگے۔ تو ہم اپنی وضاقتہ میں ہر چیز میں سلف کا ذوق اپنے اندر پیدا کرے، بزرگان دین اولیاء اللہ کا ذوق، ٹھیک ہے نا، قرآن مجید کے ساتھ اس انداز سے والا۔ یہ جو آخری شق ہے 2 شق متخصصین، یہ انشاءاللہ یہ بات کی صورت ہوگی، تخصص فی القرآن الکریم کا ارادہ اسی شعبے کے تحت، اس کا اعلان انشاءاللہ بعد میں مشورے سے کریں۔ ہمارا دورۃ القرآن الکریم کا ایک یہ بنیادی مقصد، اس میں ہمارا انشاءاللہ طریقہ کار یہ ہوگا، بھی میں عنوانات کا تعارف کراؤں گا آئندہ سے انشاءاللہ، وہ عنوانات ہم کوشش کریں گے کہ علوم قرآن کے حوالے سے جو بات آپ کے جو بھی مضمون ہو وہ آپ سب کو فوٹو اسٹیٹ مل جائے، ٹھیک ہے جی، تاکہ لکھنا نہ پڑے، پوری توجہ ہماری طرف۔ اگر کوئی اس کے باوجود لکھنا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ اس کو 2 فائدے ہوں گے، لکھنے کا بھی فائدہ حاصل ہوگا اور ساتھ ساتھ اس کا دل پوری طرح متوجہ بھی رہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، منع نہیں۔ جو چاہتے ہیں کہ جی ہم فوٹو اسٹیٹ لینا چاہتے ہیں ان کو ہم فوٹو اسٹیٹ دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر کوئی تھوڑے عرصے کے بعد جتنا پڑھا ہوگا اس کا امتحان بھی ہوگا، امتحان مشکل نہیں ہوگا، معروضی انداز میں، تاکہ آپ کی فہم کا امتحان ہو جائے۔ اس امتحان میں سب سے بڑا امتحان تو عمل کا امتحان ہوگا، ہم نے ان آیات پر عمل کس حد تک کیا، ٹھیک ہے جی۔ اس انداز سے ہم اس میں دورہ قرآن میں آگے بڑھیں گے، اس کے لیے سب تیار ہیں نا انشاءاللہ تعالی۔ اور رجسٹریشن فارم پہ آپ حضرات نے پر کر لیے ہوں گے، تو اس میں آگے یہ ترتیب چلے گی کہ جو قرآن کریم کے مختلف موضوعات ہیں، جو میرے سامنے میں نے 2 حصوں میں ان موضوعات کو تقسیم کیا، میں ابھی صرف ان کے عنوانات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ارادہ تھا لکھوں لیکن وقت نہ ملا، آج پہلا دن تھا، تو آئندہ آپ کے سامنے یہ عنوان ایک بڑا عنوان، اس کے ذیل میں چھوٹے عنوان بھی آئیں گے، یہ آپ کو ہم فوٹو اسٹیٹ دے دیں گے سارا عنوان، تاکہ آئندہ کا نصاب آپ کے سامنے ہو، ٹھیک ہے جی۔ ان عنوان سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا، لیکن اندر کی کیا مباحث ہوں گی وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلیں گے۔ 2 چیزیں ساتھ چلیں گی، ایک علوم القرآن اور ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے ترجمہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی، ترجمہ اور اس کی تفسیر، وہ دورہ قرآن، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی انشاءاللہ تعالی۔ عنوانات یہ ہوں گے جس کی فوٹو اسٹیٹ انشاءاللہ ہم آپ کو دے دیں گے، اور جو آن لائن شریک اس کے لیے ہم ویب سائٹ میں اس کو لگا دیں گے انشاءاللہ۔ پہلا عنوان ہے ضرورت القرآن الکریم، دوسرا ہے خصائص القرآن الکریم، اعجاز القرآن الکریم، نزول القرآن الکریم، ترجمۃ القرآن الکریم، اسلوب القرآن الکریم، جمع القرآن الکریم، ترتیب القرآن الکریم، حفاظت القرآن الکریم، حفظ القرآن الکریم، نسخ القرآن الکریم، سور القرآن الکریم، علوم القرآن الکریم، حقائق القرآن الکریم، تاثیر القرآن الکریم، حقوق القرآن الکریم، یہ عنوان الگ۔ دوسرا حصہ مقام القرآن الکریم، وحدت القرآن الکریم، آداب القرآن الکریم، عرض القرآن الکریم، قصص القرآن الکریم، اصطلاحات القرآن الکریم، امثال القرآن الکریم، اصحاب القرآن الکریم، تراجم القرآن الکریم، تفسیر القرآن الکریم، مضامین القرآن الکریم، یہ جی عنوانات ہمارے۔ ابھی میں نے صرف فہرست گنوائی، ہر عنوان کے نیچے کچھ ذیلی عنوانات بھی، جیسے تفسیر القرآن الکریم، اس میں مفسرین کون کون سے گزرے، ان کی تفاسیر کی حیثیت کیا ہے، دور قدیم کے مفسرین کیا ہے، دور جدید کے مفسرین کیا ہے، اور اس میں تفسیر قرآن کے اصول کیا ہے،
تفسیر قرآن کا منہج اور اس کے قواعد کے، یہ ایک عنوان اور اس کے نیچے یہ ذیلی عنوانات. یہ جو بھی مضمون ہوگا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو فوٹو اسٹیٹ. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی حضرات ہمارے شریک ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کرائی، ان سب سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اس میں ناغہ نہیں کریں. اس کا پوری طرح ارادہ ہے نا جن ناغہ نہ کریں. آپ انشاءاللہ اس بات کو دیکھیں گے کہ آپ کچھ عرصے کے بعد کہ قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کی کیسی کیسی صلاح اور فلاح کے فیصلے فرماتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس میں ناغہ نہیں کریں. ٹھیک ہے جی، اس بات میں آپ نے یقینی پابندی وقت کا بہت خیال رکھنا. اگر آپ پہلے تشریف لائیں، ہمارے پاس تو 24 گھنٹے کا نظام پہلے سے موجود، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تدبر. میرے بھائیو، اس کا سب سے اونچا درجہ تدبر کا یہ ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیام اللیل اور تہجد کی توفیق عطا فرما دی اور اس میں وہ قرآن مجید جو تدبر کے ساتھ پڑھا جانے لگا، اگر ایسی ہمیں توفیق مل گئی، ہماری انشاءاللہ گاڑی پٹڑی پر چلنا شروع ہو جائے گی. کس پر چلنا شروع ہو جائے گی؟ کب بھلا؟ سب سے افضل قرآن کی وہ تلاوت ہے جو نوافل میں کی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مذاق اور ذوق یہ تھا. تو اس کو اپنی فرصت اور مصروفیت میں جس کو جتنی بھی توفیق ملے، لیکن اپنے چاہے وہ تھوڑا سا ہو، خیر الامور ادومها وان قل. ٹھیک ہے جی، بس چاہے تھوڑا سا ہو، اس کو اپنے معمولات میں شامل کر. اگر کسی کو اس وقت موقع نہ ملے تو جب اوابین کے یا اشراق کے نوافل پڑھتے اس وقت تلاوت کر. لیکن کیسی تلاوت ہو جی؟ مشینی نماز نہیں پڑھنی ہم نے. مشینی نماز آٹومیٹک جو ہوتی، اللہ اکبر سے شروع ہو کر وسلام پہ ختم اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ نہیں پڑھنی. بلکہ کیسی نماز ہونی چاہیے؟ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں ہماری لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لگی. ٹھیک ہے جی. اور میں آپ کو ایک عجیب بات، بلکہ عجیب کیا ہے، ہماری ایمانی بات ہے. یقین جانیں اس طرح کے والہانہ تعلق کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے جو چاہے حاصل کر لیں، جو چاہے. ہمارے سارے مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ ہمارا روزگار کس کے قبضے میں؟ ہمارے لیے مقبولیت کس کے قبضے میں؟ ہمارے لیے عافیت اور صحت کس کے قبضے میں؟ ہمارے ساری کنجیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، اور انہوں نے عطا بھی فرما دی. لیکن اگر ہم نہ لینے والے بنے، ہم تو مائل بکرم ہیں راہ دکھلائیں کسے. ہم تو مائل بکرم ہیں راہ دکھلائیں کسے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. ہم تو راستہ دکھانا چاہتے ہیں، ہم تو دینا چاہتے ہیں، کوئی لینے والے بن جائے. ٹھیک ہے جی. آج کی اس گفتگو کا تعلق یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، ہمارا اللہ تعالی سے والہانہ. پتہ جی والہانہ کا معنی یہ آج میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اللہ کا لفظ ہے یہ کس سے نکلا ہے جی؟ الہ سے. اور الہ یہ والہن سے بنا ہے. وہ محبت جو دل کی گہرائیوں سے کی جائے اس محبت کو والہانہ محبت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس میں کسی اور کی آمیزش نہ ہو. یہ ایمان کا سب سے اونچا ترین درجہ، ایمان کا سب سے اونچا ترین درجہ، ایسی محبت پیدا ہو جائے. اس کی ہم کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو قرآن مجید کے ساتھ ایسا ہمارا تلاوت کا، تدبر کا، تفکر کا، طالب علمانہ سیکھنے کا تعلق قائم ہے. اور اپنے مظروف اور ظرف والی مثال بھی ذہن میں رکھنی، اپنے ظرف کو صاف کرنا تاکہ ہمارے اس صاف ظرف میں اترنے والا مظروف آلودہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اس بات کی ہم نے پوری کوشش کرنی. ایک تو قرآن مجید کی آج سے تلاوت شروع کرنی تدبر کے ساتھ. پھر جو ہم انشاءاللہ دورہ تفسیر میں جتنا قرآن کا ترجمہ اور پڑھیں گے، جو چیزیں ہم حاصل کریں گے اس کو پھر ہم اپنی تلاوت میں شامل کریں. ٹھیک ہے نا جی. دوسرا معمول یہ ہے کہ میں 2 دعائیں آپ حضرات کی خدمت میں ابھی پڑھتا ہوں. یہ اپنے مستقل معمولات میں شامل کریں. ٹھیک ہے جی. بعض چیزیں ہوتی ہیں لائف ٹائم، جیسے ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں یہ لائف ٹائم دوا ہے جی، یہ لائف ٹائم غذا ہے. یہ ہماری کیا جی؟ یہ 2 دعائیں ہماری لائف ٹائم ہے جی، کبھی بھی اس میں ناغہ نہیں کرنا جی. وہ 2 دعائیں مناجات مقبول میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ حضرات کو ہم فوٹو اسٹیٹ بھی دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی کروائیں جی فوٹو اسٹیٹ.
کروا رہے ہیں کتنے؟ کل ساتھی کتنے جی؟ وہ آپ دیکھ لیجئے گا. یہ 2 دعائیں ہیں جی، 2 دعائیں جی. میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اب اس کا مضمون دیکھیے کتنا اعلیٰ. ہمارے دور تفسیر کے یہ نصاب کی دعا ہے جی، یہ ہر وقت معمول میں رہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نوافل میں اور سجدوں میں اس کی توفیق عطا فرما دیں تو حدیث میں آتا ہے اکثر الدعاء فی السجود، سجدوں میں دعا کثرت سے کرو، اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جلدی جس دعا کو قبول کرتے ہیں یہ وہ دعا جو سجدے میں ہوتی. وہ کون سی دعا ہے جی؟ سجدے میں. نوافل کے سجدے میں کریں اس دعا کو. اللہم انی عبدک، آپ حضرات کے سامنے تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، میں خلاصہ عرض کروں. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، میری پیشانی کے بال آپ کے قبضے میں ہیں. ماضٍ فی حکمک، آپ میرے بارے میں آپ کا ہر حکم نافذ ہے جی. عدل فی قضاءک، آپ میرے بارے میں جو بھی قضا کا فیصلہ کریں وہ عین عدل ہے، اس میں کوئی ظلم نہیں. اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ آپ کے ہر نام کا واسطہ جو آپ نے اپنی ذات کا نام رکھا ہے. او انزلتہ فی کتابک، آپ کے ہر اس اسم کا واسطہ جو آپ نے اپنی کتابوں میں اتارے. او علمتہ احدا من خلقک، اے اللہ آپ کے ہر اس نام کا واسطہ جو آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھایا. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے اللہ آپ کے ہر اس نام کا واسطہ جو آپ نے کسی کو نہیں بتایا، غیب کے پردوں میں رکھا ہوا، ابھی تک کسی کو بتایا نہیں. کوئی نام بچا جی؟ سارے ناموں کا واسطہ دے دیا. آگے دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کیا جی؟ ان تجعل القرآن العظیم، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی. ربیع، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. قرآن کو میرے دل کی، بہت بڑی چیز ہے، جتنا غور و فکر کر. سارے سکون اور مزوں اور خوشیوں کی جڑ یہ دل کی بہار ہوتی. سمجھئے جی، دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیابا کیا ہوا، عالم بیابا ہو. جب انسان کا دل غمزدہ ہو نا، اس کو چاہے دنیا کے کیسے بھی تفریحی مقامات پہ لے جاؤ کبھی خوش نہیں رہ سکتا. اور جس کا دل خوش ہے وہ کانٹوں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ کتنی تسکین وابستہ ہے، کتنی تسکین وابستہ ہے ان کے نام کے ساتھ. کتنی تسکین وابستہ ہے ان کے نام کے ساتھ. نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. کتنی تسکین وابستہ ہے ان کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. کیا پہلی چیز کیا مانگی؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا. ونور بصری، اور میری آنکھوں کا نور بنا دو. میں جو کچھ دیکھوں قرآن کے ذریعے سے دیکھوں. یاد رکھیے حق و باطل، صراط مستقیم اور ٹیڑھے راستوں سب سے زیادہ صاف دیکھنے کا جو راستہ ہے وہ قرآن کا راستہ. ٹھیک ہے جی، قرآن کے بغیر ممکن ہی نہیں. وجلاء حزنی، اے اللہ میرے جتنے غم ہیں ان کو دور کرنے کا ذریعہ قرآن بنا دے. وذہاب ہموم ہمی، جو آئندہ کی فکریں اس کے ازالے کا ذریعہ بھی کس کو بنا دے. اس سے پتہ کیا چلے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید ربیع القلوب ہے، قرآن مجید ہی نور الابصار ہے، اور قرآن کے ذریعے ہی سے پچھلے غم دھلیں گے اور قرآن کے ذریعے ہی سے آئندہ کی فکریں ہماری دور ہوں. اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں. اگر اس سے کوئی اور ذریعہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز مانگتے، لیکن ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. معمول میں شامل کریں گے کہ نہیں؟ یہ آپ یاد کر لینا، ہم آپ سے سنیں گے بھی انشاءاللہ. یہ دعا یاد ہے یہ. ٹھیک ہے جی. دوسری دعا بھی بڑی عجیب ہے اور وہ بھی قرآن کے بعد، اور اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. اللہم انی اسألک بمحمد نبیک و ابراہیم خلیلک و موسیٰ نجیک و عیسیٰ روحک و کلمتک و بکلام موسیٰ و انجیل عیسیٰ و زبور داود و فرقان محمد. دیکھو اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں کا واسطہ دے کر دعا کی جا رہی ہے. اے اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ان ساری چیزوں کا واسطہ. وَكُلِّ وَحْيٍ أَوْحَيْتَهُ أَوْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ
او سائل اعطیتہ او فقیر اغنیتہ او غنی افقرتہ او ضال ہدیتہ. اے اللہ، ہر اس وحی کا واسطہ جو آپ نے وحی بھیجی، کسی بھی پیغمبر کو دی، ہر اس قضاء کا اور فیصلے کا واسطہ جو آپ نے نافذ فرمایا، ہر اس سائل کا واسطہ جس کو آپ نے عطا کیا، ہر اس فقیر جس کو آپ نے غنی کیا، ہر اس غنی کا واسطہ جس کو آپ نے کیا کیا جی، فقیر کر دیا، ہر اس گمراہ کا واسطہ جس کو آپ نے ہدایت دی، ہر وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّ. آپ کے اس نام کا واسطہ جب زمین ہل رہی تھی آپ نے زمین پہ رکھا، اس کو قرار آ گیا. وَعَلَى السَّمَاوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ. آپ نے آسمانوں پہ رکھا، آسمانوں کو استقلال حاصل ہو گیا. وَعَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ. آپ نے پہاڑوں پہ رکھا، وہ مضبوط ہو گئے. وَالْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ. وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اسْتَقَرَّ بِهِ عَرْشُكَ. وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ الْمُنَزَّلِ فِي كِتَابِكَ مِن لَّدُنكَ وَبِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ. آپ نے دن میں وہ نام رکھا، سارا دن روشن ہو گیا. وَعَلَى اللَّيْلِ فَأَظْلَمَ. آپ نے رات میں رکھا، ساری رات تاریک ہو گئی. وَبِعَظْمَتِكَ وَبِكِبْرِيَائِكَ وَبِنُورِ وَجْهِكَ. کتنی چیزوں کا واسطہ دیا، کتنی چیزوں کا واسطہ دے کر اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں. بھیک مانگی تو کیا مانگی، مظروف مانگا تو کیا مانگا. آگے یہ دعا مانگی، ان ترزقنی القرآن العظیم. اے اللہ مجھے قرآن عظیم عطا فرما دے. وتخلطہ بلحمی. قرآن کو میرے گوشت پوست میں ملا دے. ودمی. میرے خون میں بھی اس کو شامل کر دے. میرا خون دوڑے تو قرآن کے ساتھ دوڑے. وسمعی وبصری. میری سنوائی میں قرآن داخل فرما دے، میری بصارت میں قرآن داخل فرما دے. وتستعمل به جسدی. اے میرے اللہ میرے جسم کو قرآن کے ذریعے استعمال فرما لے. بحولک وقوتک. اپنی بحولک وقوتک، اپنی قوت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ مجھے استعمال فرما لے. فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك. بس یہاں تک دعا تھی، ولا قوة إلا بك. کیسی عظیم الشان دعا ہے. پہلی دعا کیسی تھی؟ یہ ہمارے روزانہ کے معمولات میں شامل، یہ دورے کے معمولات، ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ نے مانگنا جی. اس سے پتہ کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا اللہ تعالی ہمارے سینے کو، ہماری آنکھوں کو، ہر عضو کو قرآن کے لیے قبول فرمائیں. ہمارا سینہ کھول دیں گے، ہمارے دلوں میں اللہ بہار پیدا فرما دیں گے، غموں کو دور فرما کر فکریں پیدا، ہمارے اٹکے ہوئے مسائل حل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیں گے، ہمارے روزگار میں وسعت دیں گے، ہمیں بیماریوں سے، آفتوں سے بچائیں گے. بہت فوائد ہیں اس کے، عظیم الشان فوائد ہیں. ان دعا کو ہم حرز جان بنا لیں. بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ یہ ہمارے سبق کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے سبق کا حصہ. یہ دو دعائیں اور یہ عنوانات یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. انشاءاللہ اب ہم ان چند عنوانات کو لے کر آگے بڑھیں گے. مواد آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. فوٹو اسٹیٹ کی صورت میں جو لکھنا چاہے وہ لکھ لے. یہ دعائیں پتہ کر لیجیے جی، آگے کی نہیں آگے. باقی آپ حضرات نے جتنے بھی موجود ہیں فارم تو پر کر لیا نا جی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رجسٹر میں باقاعدہ رجسٹر کریں، پھر ان ساتھیوں کا امتحان لیں، پھر اللہ تعالیٰ جب بھی توفیق عطا فرمائیں، جب امتحانات ہوں اس نتیجے پر انعامات کی بھی تقریب ہو، اس میں حوصلہ افزائی بھی ہو، دل بھی بڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور ہم اس میں قرآن کریم کے ظاہری اور باطنی ہر طرح کے فوائد سمیٹ لیں. جس وقت یہ دل میں پرانی تڑپ تھی، میں نے ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب جامعہ حکیم الامت ڈھاکہ کے محتمم حضرت والا سے میں نے عرض کیا دل میں یہ بہت چیز آ رہی ہے، اس طرح دورہ ہو اور یہ چیز. پتہ کیا فرمایا حضرت نے؟ فرمایا فون پہ یہ تو میرے دل کی آواز، یہ میرے دل کی آواز، اور اس سے عظیم الشان نفع ہوگا. ایک بات. اچھا پھر حضرت والا ہمارے حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت برکاتہم حضرت کی خدمت میں عرض کیا. حضرت کو بھی یہ فکر ہر وقت امت کی اصلاح کی تڑپ آپ حضرات دیکھتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی دعوت، یہ ساری چیزیں
تو آپ نے بھی اس چیز کو، جیسے ہر اللہ والے کے دل میں ہوتا نا کہ کاش یہ چیز ایسی پھیلے اور امت میں اصلاح اور فلاح کے راستے کھل جائیں، تو الحمدللہ حضرت نے کیسا انتظام فرمایا. پھر فوٹو اسٹیٹ ہو رہی، سارا ماحول یہ حضرت کی الحمدللہ توجہات اور دعاؤں کی برکت ہے. ان حضرات کو ہم نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. رات کو میں نے فون کیا، بلکہ وائس میسج کیا اپنے استاد جامعہ اسلامی امدادیہ کے محتمم حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامت برکات، جن کو تقریباً حکیم الامت کے 10 خلفاء کی صحبت حاصل. کتنی؟ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی، ان کے پرانے شاگرد، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم. رات میں نے میسج کیا، جواب آیا، فرمایا کہ میں اس وقت مکہ المکرمہ میں ہوں اور ابھی مدینہ شریف کا سفر شروع ہونے والا ہے، میں نے دورہ شروع ہو رہا، دعا کی درخواست. پتہ کیا فرمایا؟ اب یقین جانے جو ہمارے شیخ کے الفاظ تھے محبوب، وہی ہمارے محبوب استاد کے الفاظ. فرمایا میں آپ کو سنواؤں گا. فرمایا یہ تو میرے دل کی آواز، میرے. اب آگے دیکھیے کتنی تواضع اور انکساری. فرمایا میرے دل کی آواز، میں تو ہی نہیں کر سکا یہ کام، لیکن میرے دل میں بہت عرصے سے ارادہ تھا کہ ایسا ہو جائے. اور اب فرمایا کہ میں آؤں گا تو انشاءاللہ آپ حضرات کے منہج کو دیکھوں گا. آگے انہوں نے اپنی عاجزی اور انکساری سے فرمایا ہم اس کے مطابق آ کے دوسری جگہوں پہ اس کے شروع کرنے کی ترتیب بنائیں گے. جو بھی انہوں نے فرمایا وہ تو ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے، ورنہ میں نے تو یہ لکھا حضرت آپ کوئی نصیحت، کوئی اس حوالے سے کوئی ہدایت ارشاد فرمایا، میرے ذہن میں کوئی تجویز یا مشورہ آیا تو میں ضرور بتاؤں گا. لیکن اب میری مسلسل دعائیں، خاص طور پہ مدینہ کا سفر اس حالت میں، کل ہی رات آج مدینہ شریف میں ہوں گے اور الحمدللہ ان کی دعائیں. یہی حضرت والا کی، یہی ہمارے اساتذہ کی. اب جس بزرگ کو، جس اللہ والے کو دل سے کھولے یہی ہوگا. آپ تو خود جانتے ہیں صاحب البیت ادرا بما فی، گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں ہمارے اندر کمی کس چیز کی. ہمارے اندر سب سے زیادہ کمی کس کی ہے جی؟ جو سب سے نافع، سب سے عظیم الشان، سب سے زیادہ مفید، وہ اس سے ہم سب سے زیادہ دور ہے. اور اب ہم راستہ بدلنا، دھارا بدلنا ہے. صرف قرآن کو محض اس کی علمی نقطوں کے حساب سے نہیں لینا، اپنے عمل میں اس کو لانا ہے. ٹھیک ہے جی؟ آپ حضرات کے سامنے یہ ساری چیزیں کھل کر آ گئی. جو ساتھی رجسٹرڈ نہیں ہے وہ باقاعدہ رجسٹر بھی ہو جاتا ہے کہ ایک ترتیب میں. ٹھیک ہے جی؟ وہ درخواست پھر دوبارہ ہے. بعض ساتھیوں کو اطلاع بعد میں ملتی ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو اگر آپ کے کوئی اور ساتھی جن کو اطلاع نہ ہو آپ اطلاع دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ جو دوسری جگہوں پہ وہ الحمدللہ اس میں آن لائن بھی شرکت کر سکتے ہیں. ان کے لیے ہم مواد اس میں ویب سائٹ میں جہاں جو پتہ دیا اس میں ڈال دیں گے، باقی آپ حضرات کو ملے گا. آپ اس کے لیے تیار ہیں جی؟ آپ نے 2 گھنٹے گزارے، آپ کو پتہ چلا کہاں گزرے؟ کیوں جی؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چرو. یہ قرآن جنت کے باغوں میں سے ایک کیا جی؟ جب اس کی سیر میں بندہ، ابھی تو قرآن نہیں شروع ہوا، ابھی تو ہم قرآن کی باتیں کر رہے ہیں. جب قرآن کے اندر آئیں گے اس کی واقعتاً بہاریں بڑی عجیب بہاریں، اس کی شانیں بڑی عجیب ہیں. اس لیے اب اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظرف کو صاف کرنا شروع کر دیں، ظرف کو صاف کر لیں تاکہ مظروف آ جائے اس میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا شروع کر. اور یقین جانیں اگر ہماری لو اللہ تعالیٰ سے لگ گئی اور تعلق باللہ، تعلق مع اللہ حاصل ہو گیا، ہمارے دورے کا مقصد حاصل ہو گیا. ہمارے دورے کا مقصد ہم نے تو سب سے پہلے خود چکھنا اپنے لیے، اپنے عمل کے. ٹھیک ہے جی؟ اور اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا، اخلاص. اور یہ حدیث ذہن میں رکھنی، من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار. جس نے علم 3 مقاصد میں سے ایک مقصد کے لیے حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل. علم اس لیے حاصل کیا کہ دوسرے علماء پہ فوقیت اپنی جتلائے، یہ فاسد نیت ہے. یہ کیا جی؟ اس لیے نہیں ہے. یا اس لیے علم حاصل کیا کہ سفہاء، کم عقل لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثے کریں، علم اس کے لیے بھی نہیں. یا علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگوں کو اپنا معتقد بنانا، لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیرنا تاکہ ان کی عزت سے اور ان کے مال سے استفادہ کرے. اور یصرف بھی وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار. علم حاصل کرنے کا ایک ہی مقصد، وہ کیا مقصد ہے جی؟ وہ کیا جی؟ ابتغاء وجہ اللہ،
ابتغاء من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، وہ علم جس نے حاصل کیا اور جس سے اللہ کی رضا حاصل کر سکتا تھا، اس نے اس کے ذریعے سے دنیا حاصل کی، اللہ تعالیٰ اس کو وہ جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اس لیے اپنے دل سے فاسد نیتیں کھرید کر نکال دیں اور یہ نیت کر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین للہ رب العالمین۔ بس یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آئندہ انشاءاللہ اس وقت میں پورے وقت سے انشاءاللہ ہم شروع کر دیا کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ کسی کو کوئی بات پوچھنی، کوئی سوال آئندہ رکھیں گے آپ حضرات کے لیے، سوالات کا بھی کوئی وقفہ رکھا کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں فارم بعض ساتھیوں کو نہیں ملے، کوئی تخصص کے ساتھی آ جائے، تخصص کے ساتھی مولانا مفتی غلام یاسین صاحب سے لے لیں۔ الحمدللہ اس میں طلبہ بھی ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اساتذہ بھی ہیں دارالفتہ کے، اور پرانے ہمارے متخصصین ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء ہیں، دوسری جگہ مدرسین ہیں، بڑی کتابوں کی تدریس کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جب ایک باغ لگتا ہے، اس کے جب بانیوں میں شامل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیشہ ان کو بھی ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی؟ کسی کو کوئی بات تو نہیں پوچھنی جی، بے تکلفی سے آپ بات پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال ہو، کوئی ذہن میں کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے جی؟ پوری یکسوئی سے آئندہ ہم انشاءاللہ تھوڑا کھلا بیٹھیں گے تاکہ موجودہ حالات کے حساب سے SOPs پہ بھی عمل کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ اور تحریر ایک تدریس کے انداز میں بھی ہوگی، جب قرآن میں آئیں گے تو پھر ہمارا وہ عمل کا وہ اس میں طلب کرنا ہوگا۔ تو قرآن اس نیت سے پڑھنا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب فرما رہے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا اس وقت چاہتے ہیں، ہم اس کی مراد پہ عمل کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں، ہمارے تمام مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، تبلیغی جماعت کی، دینی شخصیات کی، سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جس کو فارم نہ ملا ہو وہ فارم لے لیں اور کر کے ہمیں اس کا آخری حصہ دیں۔ بعض ساتھیوں کی ہماری رائے یہ ہے کہ اگر یہ سبق ہمارا 9 سے 11 ہو جائے تو ان کی بعض جگہ مدارس میں کوئی خدمت یا ایسی ہوتی ہیں، اس میں جانے والوں کو بھی سہولت ہے، اگر دور جانا چاہے۔ صبح تو ہمارے اختیار میں ہے نا جی، لیکن وقت 11 بجے تک، اس میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے جی؟ یہ مناسب ہے جی؟ چلو جی ماشاء اللہ، 9 سے 11 انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ چلو، تاکہ جمعے کی تیاری میں کہیں دور جانا ہے یا کوئی بھی اپنی مصروفیت ہو، ٹھیک ہے جی؟ وہ کہاں ہے کتاب جی؟ کوئی بعض ساتھی ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ یا نئے آئے ہوں، وہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ شیخ العربی العجم حضرت عارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کی کتابیں وہ لے سکتے ہیں ہدیۃً، مولانا عبداللہ سے وہ کتابیں وصول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جو پہلی دفعہ ہے وہ ساتھی کتابیں لے لیجیے۔ آپ حضرات جمعے کی تیاری کریں، آپ حضرات نے جمعہ بھی پڑھانا ہے جی۔